الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. حاضرین مسجد، ہم اور آپ ہر ہفتے اللہ کی توفیق سے جس کتاب کو پڑھتے ہیں اور جس کتاب کو سمجھنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، وہ عظیم کتاب التوحید ہے، جس کا ہمیشہ میں نام لیا کرتا ہوں۔ آج جو موضوع ہمیں پڑھنا ہے اس موضوع کا تعلق شفاعت سے، جس کو اردو میں سفارش کہتے ہیں، اور شفاعت کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آج ہم اور آپ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو درگاہوں پر دیکھتے ہیں، مزاروں پر دیکھتے ہیں، خانقاہوں پر دیکھتے ہیں، قبروں پر دیکھتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس جائیے گا اور ان سے سوال کیجئے گا کہ آپ قبر پر کیوں آئے ہیں، آپ مزار پر کیوں ہیں، تو بیشتر لوگ آپ کو یہ جواب دیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ ہم قبر پہ اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ قبر والا ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ قبر والا آخرت میں ہماری سفارش اللہ رب العالمین کے سامنے کرے گا۔ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اس قبر والے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ قبر والا، یہ مزار والا، یہ بابا، یہ پیر صاحب ہم گنہگار کی سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ عام طور پر یہ جواب آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، جب ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تو قرآن میں بہت ساری آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی، کچھ آیتوں کا تذکرہ بھی کچھ دیر کے بعد آئے گا آپ کے سامنے۔ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی نفی فرمائی، شفاعت کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کس شفاعت کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے، کس سفارش کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے جس شفاعت کی نفی فرمائی ہے وہ ایسی ہی لوگوں کی شفاعت ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والا ہماری سفارش کرے گا، یہ مزار والا ہماری سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا دے گا، معاف کروا دے گا۔ ایسی ہی سفارش کی اور شفاعت کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے۔ کسی کافر کو، سن لیجئے غور سے، کسی کافر کو، کسی مشرک کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا آخرت میں اور قیامت میں کہ وہ کسی کے لیے سفارش کر سکے۔ یہ شفاعت، یہ سفارش، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کوئی کسی کی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا اپنے بندوں میں سے، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر پائے گا، اور اسی آدمی کی سفارش بھی ہوگی جس آدمی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔
اللہ تعالیٰ جس سے خوش نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس سے راضی نہ ہو، چاہ کر بھی کوئی آدمی سفارش اس آدمی کی اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر پائے گا۔ اور ہم اپنی مرضی سے کہیں کہ فلاں صاحب سفارش کریں گے، فلاں صاحب سفارش کریں گے، فلاں قبر والے کریں گے، فلاں مزار والے کریں گے، فلاں درگاہ والے کریں گے، فلاں پیر صاحب کریں گے، اپنی مرضی سے۔ یاد رکھیے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی آدمی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ نہ فرشتے کسی کی سفارش کر پائیں گے، نہ کوئی نبی اور رسول کسی کی سفارش کر پائیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کس طرح کے گنہگار کی اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، کس طرح کے گنہگار کے لیے نیک لوگ سفارش کریں گے؟ کسی مشرک کے لیے نہیں، کسی قبر پرست کے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ آج لوگ ہیں نا قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، درگاہوں کی عبادت کر رہے ہیں، مزاروں کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں، یہ امید کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے کسی قبر پرست کے لیے کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، کسی مزار پرست کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی نیک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا سفارش نہیں کرے گا۔ پھر سوال پھر وہی آیا کہ آخر سفارش کس طرح کے لوگوں کے لیے ہوگی؟ کون لوگ کریں گے؟ تو معلوم ہو گیا کہ وہی آدمی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، لیکن کس طرح کے لوگوں کے لیے ایسے لوگ سفارش کریں گے؟ یاد رکھیے موحدین کے لیے سفارش ہوگی۔ شفاعت جو ہوگی، اگر کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی نیک آدمی اگر سفارش کرے گا اللہ کی اجازت سے تو کس کے لیے کرے گا؟ موحدین کے لیے۔ کیا مطلب ہے موحدین کا؟ جس کے بارے میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ اسی آدمی کے لیے جو دنیا میں خالص ایک اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ توحید پر تھا، وہ اخلاص کے راستے پر تھا، لیکن توحید پر ہوتے ہوئے اسے غلطی ہو گئی، اس سے گناہ ہو گیا، معصیت کا جانے انجانے میں ارتکاب ہو گیا، تو ایسے موحد اور توحید پرست گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہے سفارش ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ حقیقت ہم نے جان لیا اور اس بات کو سمجھ لیا تو یقیناً ان لوگوں کی غلطی نظر آتی ہے جو کیا ہے قبروں پر اس لیے جاتے ہیں تاکہ بابا ہماری سفارش کر دیں گے۔ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں۔ کوئی بابا، کوئی پیر، مرید، فقیر اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر پائے گا۔ اور آپ کو پتا ہو گیا کہ شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ موحدین کے لیے۔ جو لوگ دنیا میں توحید پر قائم تھے لیکن انسان ہونے کے ناطے جانے اور انجانے میں غلطی ہو گئی، ایسے موحدین گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی۔ یہی موضوع اور یہی سبق آج کا ہمارا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کے اس باب میں، باب الشفاعہ میں، انہوں نے قرآن کریم کی چند آیتیں بیان کی۔ قرآن کی آیتیں، ان آیتوں کو آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعے ڈرائیے۔ کس کے ذریعے ڈرائیے؟ قرآن کے ذریعے۔ جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ قرآن ہمیں ڈراتا بھی ہے۔ کس بات سے ڈراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں خوشخبری بھی دیتا ہے۔ کس بات کی خوشخبری دیتا ہے؟ جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ قرآن پر عمل کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے، اور قرآن اس بات سے ڈراتا ہے کہ اگر تم قرآن کی مخالفت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرو گے، تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے قریب وہ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ الذین یخافون جو اس بات سے ڈرتے ہیں أن يحشروا إلى ربهم کہ انہیں اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہونا ہوگا۔ لیس لهم من دون اور کون لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر کن کو ہوتا ہے؟ موحدین کو ہوتا ہے، مخلصین کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب اللہ کے پاس جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا پڑے گا، ذرہ ذرہ کا حساب ہمیں چکانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع اکٹھا ہونے سے اور حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں، اور وہ نیک جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیس لہم من دونہ ولی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا مددگار دن قیامت میں آخرت میں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ بابا جائیں گے ساتھ میں؟ یہ قبر والے جائیں گے؟ نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ اگر کسی کی مدد ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد۔ یہ نیک لوگ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور کہا کہ دن قیامت میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لعلہم یتقون، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید یہ لوگ اس بات سے ڈرتے، لعلہم یتقون، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کا حقدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح دوسری جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قل للہ الشفاعت جمیعا، قل للہ الشفاعت جمیعا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے کہ للہ الشفاعت جمیعا، تمام تر شفاعت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو۔ تمام تر سفارش کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا سفارشی سمجھے وہ ہمارا سفارشی نہیں ہو سکتا ہے۔ شفاعت کا کنٹرول اور اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون وہ آدمی ہے، کون وہ ذات ہے جو اللہ کے نزدیک بلا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے شفاعت کر پائے گا؟ کوئی نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمان میں، کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمان میں جن کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پائے۔ فرشتوں کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی۔ الا من بعد ان یاذن اللہ، مگر کب؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ فرشتے بھی اسی وقت شفاعت کر سکیں گے کسی کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا۔ پھر یہ گنہگار اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ بابا کیسا، یہ پیر صاحب کیسے، یہ قبر والے کیسے، کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مر گئے، لوگوں نے مزار بنا دیا، درگاہ بنا دیا، اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہے، لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جمع ہے اس امید پر کہ یہ جناب اور یہ قبر والے ہمیں قیامت میں ہماری سفارش کریں گے۔ جب فرشتے، یہاں نہیں فرشتے کتنے مقرب بندے، مخلوقات میں سے کتنے مقرب ہیں
فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ فرشتے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے، تو یہ بابا کیسے کر پائیں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کہا کہ الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء یرضی، اور وہی یاد رکھیے وہی شفاعت کر پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جس سے اللہ تعالیٰ چاہے گا، لمن یشاء ویرضی، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور جس کے لیے چاہے گا وہی لوگ دن قیامت میں اور آخرت میں شفاعت کر پائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور آیت بیان کیا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ان لوگوں کو بلاؤ جن لوگوں کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے، اور جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کہا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم بلا رہے ہو نا، یہ لوگ زمین، آسمانوں اور زمین میں سے ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تک قبر پر جھولتے رہو، ماتھا ٹیکتے رہو اور اپنے سر کو پھوڑتے رہو، یاد رکھو کہ ذرہ برابر بھی نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زمین و آسمان میں سے ذرہ برابر کا بھی اختیار ان غیر اللہ کو نہیں ہے، ان معبودان باطلہ کو نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے بھی یہ حصے دار نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جن کو تم بلاتے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور جو معبودان باطلہ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ مددگار نہیں ہے، یہ ہمدرد نہیں ہے، یہ تعاون کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر اسی آدمی کی سفارش جس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اجازت دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اجازت دے گا، اسی آدمی کی شفاعت سے کسی کو فائدہ آخرت میں ہو سکتا ہے۔ ان آیتوں سے ہم لوگوں نے دو باتیں جانی۔ پہلی بات ہم لوگوں نے یہ جانا کہ شفاعت کی دو قسم، شفاعت کی دو قسم۔ پہلی قسم وہ ہے جس کی قرآن نے نفی کی ہے، اور وہ شفاعت ہے جس کے بارے میں کفار اور مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفاعت کا حق کافروں کو بھی ہوگا، مشرکوں کو بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بھی لوگ کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ ایسی ہر طرح کی شفاعت کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی، اور جائز اور صحیح شفاعت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دے گا انہی کو شفاعت کا اختیار حاصل ہوگا، اور یہ شفاعت صرف گنہگار موحدین کے لیے ہوگا، کسی مشرک کے لیے نہیں ہوگا، کسی قبر پرست کے لیے نہیں ہوگا، کسی درگاہ پرست کے لیے نہیں ہوگا، کسی مزار پرست کے لیے یہ شفاعت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کل بھی میں نے جمعہ میں ان کا نام لیا تھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو شفاعت کے بارے میں بیان کیا، اس قول کو سنیے۔ کہتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك۔ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے ان تمام چیزوں کی جن چیزوں سے متعلق مشرکین یہ کہتے ہیں
کہ یہ چیزیں بھی کیا ہے، یہ چیزیں بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارش کریں گی. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. ہر وہ چیز جس سے کیا ہے مشرکین کیا ہے متعلق ہے، یا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتے ہیں مشرکین، ایسی تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے. فَنَفَى أَن يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِلْكٌ. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے. او قسط منہ، اور اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے، اور ان آیتوں سے نفی ہوتی ہے کہ نہ کہ تھوڑا ذرہ برابر بھی ملکیت کا ایک حصہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. او یکون اولا، اور اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے بعد جو مسئلہ بچ گیا وہی ہے شفاعت کا مسئلہ. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اور شفاعت سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یہ بیان کر دیا کہ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، کہ شفاعت سے فائدہ نہیں ہوگا مگر اسی شفاعت سے جس شفاعت کی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجازت دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ شفاعت نہیں کر پائیں گے مگر وہی لوگ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اس کے بعد کہتے فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ، کہ مشرکین جن شفاعت کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ درگاہ، یہ مزار والے یہ شفاعت کریں گے آخرت میں ہماری، اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام سفارشوں کی نفی فرما دی ہے. کما نفاها القرآن، جیسا کہ قرآن میں اس طرح کی شفاعت سے انکار کیا گیا. پھر آگے کہتے ہیں وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بتلایا، خبر دی ہے أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ. دیکھیے آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں، آخرت میں اپنے گنہگار بندوں، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے، جیسے ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اگر ہم سے جانے اور انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے اور ہم توحید پر ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی درگاہ اور مزار پہ ہم لوگ نہیں جاتے، کسی قبر والے کی ہم لوگ عبادت نہیں کرتے، اگر ہم سے اور آپ سے غلطی اگر ہو جاتی ہے اور کسی وجہ سے ہمارا گناہ زیادہ ہو گیا، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گنہگار امتیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں. تو دعا کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی کی شفاعت کی حقدار قیامت میں بن جائیں. میرے بھائیو دیکھیے اسی چیز کو بیان کیا گیا، کہتے انہ یاتی فیسجد لربہ ویحمدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آئیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، فیسجد لربہ، اپنے رب کے لیے سجدہ کریں گے، ویحمدہ، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. اللہ کا تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، بزرگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے لیے سجدے میں گرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب فلاں پیر فلاں مرید شفاعت کریں گے. کہا کہ فیسجد لربہ ویحمدہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبدأ بالشفاعۃ اول، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ڈائریکٹ کیا ہے شفاعت شروع کر دیں گے، نہیں، سجدے میں گریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی. ثم یقال له، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی اور افضل الرسل، تمام رسولوں سے افضل یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور کن کے لیے؟ ہمارے لیے، ہم امتیوں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ میرا نبی زمین پر پڑا ہوا سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، یقال له، اللہ کے نبی سے کہا جائے گا، ارفع راسک، ارفع راسک، اے میرے نبی اپنے سر کو اٹھا لیجیے،
اے میرے نبی ہم اپنے سر کو اٹھا لیجئے وقل یسمع، آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے، آپ کو جو کہنا ہے، جو سفارش کرنی ہے آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو سنے گا۔ وصل توتا، جو بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ وصل توتا وشفع تشفع، اور جو بھی آپ کو شفاعت کرنی ہے، جس کے بارے میں کرنی ہے، وشفع، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ کہے گا سفارش کیجئے، تشفع، آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت کریں گے جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کیا شفاعت کریں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ بہت مشہور صحابی، ان کا تذکرہ میں نے کیا پہلے، بڑے مشہور صحابی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ اگر کسی نے بیان کیا، روایت کی ہے، تو کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے چہیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، بڑی مشہور حدیث۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلا دیجئے کہ وہ کون خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش حاصل ہو؟ کون لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے بارے میں آپ سفارش کریں گے، جن کے لیے آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا، وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی کا کیا جواب تھا؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سنیے، قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ دن قیامت میں میری سفارش اور میری شفاعت اسی آدمی کے لیے ہوگی جو دل سے کیا کہتا ہو؟ لا الہ الا اللہ کہتا ہو، صرف زبان سے نہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہے ہو، اور کوئی اگر پریشانی آ جا رہی، بیمار پڑ جا رہے ہو، تو اللہ کے در کو چھوڑ کر پیر کے در پہ چلے جا رہے ہو، مزار کے در پہ چلے جا رہے ہو، اور بابا کے یہاں پہنچ جا رہے ہو، ایسے لوگوں کے لیے نہیں، وہ ایسے لوگوں کے لیے جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ کیا مطلب؟ دل سے یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور صرف دکھ میں ہو، سکھ میں ہو، آزمائش میں ہو، صرف اور صرف کس کی عبادت کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور شفاعت کریں گے، مشرکوں کے لیے نہیں کریں گے، قبر پرستوں کے لیے نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا اس کے بعد فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا تَكُونَ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ۔ حدیث کے بعد کا یہ ٹکڑا ہے، کہا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شفاعت ہوگی وہ مخلصین کے لیے ہوگی، لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ، جو مخلصین بندے ہوں گے ان کے لیے ہوگی، بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے ہوگی، وَلَا تَكُونَ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، ان لوگوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اخیر میں کہا وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ، یہ شفاعت جو ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، یہ زبردستی نہیں ہوگی، زبردستی نہیں ہے۔ شفاعت کا اگر اختیار اللہ تعالیٰ دے گا، اجازت دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نوازے گا۔ کہا کہ الذی یتفضل علی اہل الاخلاص فیغفر لهم بواسطۃ دعاء من اذن له، اور اللہ رب العالمین اپنے موحد گنہگار بندوں کو ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے معاف کر دے گا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ سے ایسے گنہگاروں کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ ہے کہ دعا، کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اپنے نبی کو کہ آپ ان کے بارے میں دعا کیجئے، اور آپ کی دعا کیا ہے؟ قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اجازت دے دے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کسی کو بھی اجازت دے، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کریں گے ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ شفاعت کے حوالے سے
کچھ باتیں ہیں، اس کے بعد شاید یہ حصہ رہ گیا کہ ان یشفع، کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اپنے نیک بندوں کو کہ وہ دعا کرے لیکریمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بڑھا دے، وینال المقام المحمود، اور ایسے نیک بندے مقام محمود کو حاصل کر لیں۔ فالشفاء التي نفاها القرآن، جس شفاعت کی قرآن نے نفی کی ہے، ما کان فیہا شرک، وہ وہی شفاعت ہے جس کے اندر شرک۔ اگر شرک ہے شفاعت کے اندر، یاد رکھیے ایسی شفاعت کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے۔ وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، اور اسی لیے قرآن میں بعض جگہوں پہ شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے، اور وہ جس کو ثابت کیا گیا وہ شفاعت ہوگی جو اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ کی اجازت ہوگی، وہ شفاعت حق ہے۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی شفاعت ہوگی، یا فلاں مشرک کریں گے، فلاں بابا کریں گے، تو ایسی کسی طرح کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور نیک لوگوں کے بارے میں ہوگی، یعنی موحدین کے بارے میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچائے، خاص طور سے شرک کے گناہوں سے بچا دے، خاص طور سے بدعات کے گناہوں سے بچا دے۔ اور جب ہمارا خاتمہ ہو، موت آئے، ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔